السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فقال فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کا انتخاب فرمایا. اس پوری کی پوری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت دعوت اللہ والی محنت کا ذمہ دار بنایا. اور اس محنت پر اللہ رب العزت کی مددیں محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی. اور اس محنت پر اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. اور اس محنت کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی کام بناتے ہیں، آخرت کے بھی کام بناتے ہیں. آج امت اپنی اس محنت کو، اپنے اس فرض کو بھول چکی. جب اس محنت کو بھول چکی، اپنے اس فرض کو بھول گئی، اللہ رب العزت کی مددیں سے اٹھ گئی. اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہونی بند ہو گئی. امت جب اس پر آئے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس محنت کو اپنی محنت بنایا، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. ہر دم ہر حال میں اس محنت کو کرنے والے بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ ایسا ہے کہ جس میں صحابہ کے پاس سفر میں جانے کے لیے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، جوتیوں کا انتظام نہیں تھا، اور تقاضا آ گیا اللہ کی راہ میں نکلنے کا. صحابہ ننگے پاؤں نکلے. کسی نے بھی عذر نہیں کیا یا رسول اللہ میں کیسے جا سکتا ہوں، ننگے پاؤں کیسے چلوں گا. سب نکلے. اور اب ننگے پاؤں جوتیوں کے بغیر عرب کی گرم ریت اور ریت کے کانٹے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور گرم ریت پاؤں جھلستے رہے اور پاؤں میں زخم ہو گئے. خون رسنے لگا، پاؤں سے خون رسنے لگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے کپڑے پھاڑ کے پٹیاں بنا کے اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی. خون رس رہا تھا پاؤں سے، پاؤں زخمی ہو گئے تھے. تو اس لیے اس غزوے کا نام یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع، پٹیوں والا غزوہ. بھوک آتی، پیاس آتی،
جو بھی حال ہوتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نکلتے تھے، اور آپ کے بعد بھی، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام اسی ذوق شوق سے، اسی فکر اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دنیا کے کونے کونے پہنچے، دنیا کے کونے کونے پہنچے۔ اور دنیا میں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ مال کمائیں، وہاں سے چیزیں اکٹھی کر کے لائیں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اس لیے کہتے تاکہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور مسلمان ہو جائیں۔ وہ جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ کفر کو چھوڑ کر اور بے دینی کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں تو تقریباً 13 سال کے قریب آپ نے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، آپ کے صحابہ نے، اور صحابہ مردوں نے اور صحابیات عورتوں نے بھی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کی۔ جیسے مردوں کو دعوت دیا کرتے تھے، ایسی صحابیات مستورات گھروں میں جا جا کر مستورات کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، کافروں کے گھروں میں جا جا کر، وہ کافر جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کی مورتیاں ان کے آگے جھکتے تھے اور ان سے اپنی ضرورتوں کے پورے ہونے کو سمجھتے تھے۔ یہ مورتی میں سفر میں جا رہا ہوں، یہ میری حفاظت کرے گی، اس کی پوجا پاٹ کرتے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، میری حفاظت کرنا۔ اب وہ پتھر کی مورتیاں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گی؟ جو اپنے بننے میں تمہاری محتاج، وہ تمہاری کیا مدد کریں گی؟ لیکن شیطان نے ایسا لوگوں کو دلوں میں یقین ڈالا کہ ان مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے اور ان سے اپنی ضرورتیں مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام شریک کی بات سنا رہا تھا میں، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا گھروں میں جا جا کر کافروں کی عورتوں کو دعوت دیا کرتی تھی۔ اب عورت سے متاثر ہوتی ہے، جیسے مرد سے متاثر ہوتے ہیں، عورتیں عورتوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ وہ ان کی باتیں سن کے متاثر ہوتی تھی اور ایمان یقین کی باتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ رات کو ان کے مرد کافر آتے تھے، دیکھتے تھے ان کی عورتیں تو کوئی عجیب سی باتیں کر رہی ہیں، ایک اللہ کی باتیں کر رہی ہیں، یقین کی باتیں کر رہی ہیں، ایمان کی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ تو گھروں کے اندر رہنے والی عورتیں ہیں، ان کو کس نے بگاڑ دیا؟ تو بگڑنا کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ جو قبول کرتا تھا، کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا، صوابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ وہ کہتے تھے ہمارے گھر میں کون آیا، ہماری عورتوں کو خراب کر دیا، بے دین کر دیا۔ کھوج لگاتے لگاتے اس نتیجے پہنچے ایک عورت ہے جس کا نام ام شریک ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی ہے، اور وہ ہماری عورتوں کو گھروں میں ہم اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے ہی آ کر ہماری عورتوں کے ذہن خراب کرتی ہیں۔ اب سارے سر جوڑ کے بیٹھے کیا کرنا چاہیے اس عورت کے ساتھ؟ سوچتے سوچتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ جس شہر کے والدین کے سے وہ آئی ہے، اس کو واپس اپنے والدین کے پاس بھیج دیا جائے، وہاں پہنچا دیا جائے۔ اس کو مکہ میں نہیں چھوڑ سکتے، مکہ مکرمہ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ کافر مقرر کیے، وہ کافر ایسے ظالم کہ خود تو اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں اور ان کو پیدل چلاتے تھے۔ عورت رات گرمی، مکہ مکرمہ کی سخت گرمی، گرم ریت، اور اس پہ چلاتے تھے۔ نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، اور کوئی سواری بھی سوار نہیں کیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، نڈھال ہو گئی، بھوک سے، پیاس سے، تکان سے نڈھال ہو گئی، اور ان کو یقین ہو گیا کہ بس میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب کافروں کو بھی یقین ہو گیا، اور کافر ان 3 دنوں میں جب تھک جاتے تھے اونٹوں سے اترتے، خیمہ لگاتے، کھاتے پیتے اور خیمے کے اندر سو جاتے۔ جب ان کی تکان اتر جاتی، نیند پوری ہو جاتی، پھر اٹھتے اور اونٹوں میں سوار ہوتے اور پھر سفر شروع کرتے تھے۔ جب تیسرے دن وہ اترے اونٹوں سے، خیمہ لگایا، کھایا پیا، اور ان کو یقین تھا کہ اب ہم اس کو کچھ کھانے کو نہیں دے رہے،
پینے کو پانی نہیں دے رہے، ہم سو جاتے ہیں، جب سو کے اٹھیں گے یہ ہمیں مری ہوئی ملے گی، لاش پڑی ہوگی اس کی، ہم کھڈا کھود کے اس کی لاش کو دبا دیں گے اور مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں گے۔ اور خود حضرت ام شریک بھی ریت پر پڑی ہوئی تھی، گرم تپتی ہوئی ریت پر پڑی ہوئی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، کب فرشتے آئیں گے، کب فرشتے آئیں گے آ کے میری روح نکال دیں۔ فرشتے تو آئے نہیں، البتہ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ نے کرم فرمایا، آسمان سے ایک ڈول اللہ نے اتارا، سفید رسی سے بندھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ نیچا، آہستہ آہستہ نیچا، حتیٰ کہ ان کے سینے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ اٹھ کے بیٹھ گئی، سمجھ گئی اللہ کی مدد آئی ہے۔ اب بڑا ڈول تھا، اس کے اندر ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی، اس کے اندر ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی۔ ایک عورت کے ساتھ اللہ کی مدد، جو عورت جمی ہوئی تھی، استقامت اختیار کی ہوئی تھی، اگر مکہ مکرمہ میں کہہ رہی تھی آئندہ میں کام نہیں کروں گی، ایک جملہ کہہ رہی تھی اب یہ کام نہیں کروں گی، تو کوئی کافر کو مسئلہ بھیجتا، کوئی کافر ان پہ سختی نہ کرتا، لیکن یہ اپنی باتیں جمی رہی، میں ایمان لائی ہوں، میں ایمان کی دعوت دینا یہ میرا کام ہے، یہ کروں گی۔ اب وہ اٹھ کے بیٹھی، دیکھا بڑا ڈول ہے، اس میں جنت کا ٹھنڈا میٹھا پانی۔ جب اس ڈول میں سے پانی کو پیا، ایسا پانی جنت کا کہ اس کے پینے کے بعد ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی، ان کی پیاس بھی ختم ہو گئی اور تکان بھی ساری دور ہو گئی۔ اللہ نے اس پانی میں خاصیت رکھی تھی کہ بھوک بھی ختم، پانی پینے سے پیاس بھی ختم اور تکان بھی دور ہو گئی۔ اور بڑا ڈول تھا، اس سے پانی پیا، کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا، کچھ زمین پہ گر گیا۔ کپڑوں پہ گرا تو جسم کو جو گرمی لگ رہی تھی وہ گرمی لگنی ختم ہو گئی، اور جو ریت پہ گرا، زمین پہ گرا ریت پہ، تو ریت جو گرم ریت تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور وہ ڈول جب یہ پانی پی چکی، سیراب ہو گئی اور بالکل بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، تکان بھی دور ہو گئی، تو وہ ڈول جس طرح آسمان سے آہستہ آہستہ اترا تھا اسی طرح آہستہ آہستہ واپس اوپر چلا گیا۔ اب یہ حشاش بشاش بیٹھی ہوئی ہیں، کافر سو کے اٹھے اس خیال سے کہ وہ ام شریک تو مر چکی ہوگی، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، کھڈے میں دبا دیتے ہیں، واپس چلے جائیں۔ باہر جب نکلے خیمے سے اپنے، دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو حشاش بشاش بیٹھی ہوئی ہیں۔ ارے ام شریک تو نے کہاں سے کھایا، تو نے کہاں سے پیا؟ اچھا اب ہم سمجھ گئے، جب ہم سو گئے تھے اپنے خیمے میں، تو نے ہمارے خیمے میں گھس کر ہمارا کھانا کھایا، ہمارا پانی پیا۔ انہوں نے فرمایا نہ میں تمہارے خیمے کے اندر گئی ہوں اور نہ میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، نہ تمہارا پانی پیا ہے، جا کر دیکھ لو اپنے کھانے کو، اپنے پانی کو۔ یہ بھاگے بھاگے خیمے کے اندر گئے اور جا کر دیکھا جو ان کا کھانا تھا کھجوریں وغیرہ، اور جو پانی تھا نہ کھجوروں کسی نے ہاتھ لگایا نہ پانی کسی نے چھوا۔ بڑے حیران ہوئے، پھر باہر آئے، ام شریک جب تمہارے خیمے میں نہیں آئی، ہمارا کھانا نہیں کھایا، ہمارا پانی نہیں پیا، پھر تو نے کہاں سے کھایا، کہاں سے پیا، تیری حالت یہ اچھی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ میں تو پڑی ہوئی تھی موت کے انتظار میں، جیسے تم کو یقین تھا مجھ کو بھی یقین تھا کہ بس اب میں مرنے والی ہوں، لیکن میرے اللہ نے، میرے رب نے کرم فرمایا، اس حال میں میری مدد فرمائی۔ ان کی استقامت پر، ان کی ثابت قدمی پر اللہ نے ان کافروں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا، اور وہ ان کی بات سن کر اور جو اپنی کاغذائی سنائی کیسے ڈول آیا اور میں اسے پانی پیا، پھر ڈول واپس مان پہ چلا گیا، ان کی کاغذائی سن کر ان کے دل میں اتنا اثر ہوا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو جب دعوت دی جاتی ہے، چاہے مرد دعوت دے، عورتیں دعوت دیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ کام، دعوت والا کام جیسے مردوں کے ذمے ہے ایسے مستورات کے بھی ذمے ہے۔ ہم مردوں نے بھی وقت لگانا ہے، اپنی مستورات کا وقت بھی لگوانا ہے۔ ہماری مستورات بھی اللہ کے راستے میں اپنے شوہروں کے ساتھ یا اپنے کسی محرم بیٹے کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اور مستورات گھروں میں ٹھہرتی ہیں اور کہیں گشت نہیں کرتی، مستورات کے لیے گشت نہیں ہے، مستورات ان کے پاس آتی ہیں، یہ ان کو دین کی دعوت دیتی ہیں، ایمان یقین کی بات کرتی ہیں۔ محلے کی مستورات جو جماعت کے پاس آتی ہیں وہ ان کی باتیں سن کے متاثر ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، اور پھر ان کی ترغیب دینے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، مستورات کی بھی ذمہ داری ہے۔ مردوں کے ذمے جیسے اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کی کپڑوں کا انتظام کرنا،
ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا یہ مرد کے ذمے ہوتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرے، اپنے بیوی بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رہنے کا مکان کا انتظام کرے. ایسے ہی ان کی دینی حالت بھی صحیح ہو اور پورے دین پر چلنے والی ہو، اللہ کے حکموں کو اخلاص کے ساتھ، اللہ کے حکموں کو اخلاص کے ساتھ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اخلاص کے ساتھ پورا کرنے والے بن جائیں. اس پر اللہ اپنے دوسروں کو دعوت دے کر ان کو بھی اس پہ تیار کرنے والے بن جائیں کہ وہ اللہ کے حکموں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے والے بن جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اونٹ پہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک جگہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنا سر ایسے نیچے کر لیا جیسے کوئی ٹہنی ہو اوپر. سر کے اوپر کوئی ٹہنی ہے، اگر میں سر اوپر رکھوں گا تو ٹہنی ٹکرا جائے گی سر سے. سر نیچے کر لیا، حالانکہ وہاں ٹہنی کوئی نہیں تھی. پھر جب وہاں سے کچھ آگے بڑھے فرمایا کہ آج یہاں ٹہنی نہیں ہے، آج یہاں درخت نہیں ہے، وہ درخت کاٹ دیا گیا. لیکن مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، یہاں درخت تھا اور اس کی ایک ٹہنی راستے کی طرف آئی ہوئی تھی. ہمارے پیارے نبی وہاں سے گزرے تو اس ٹہنی کے اوپر آنے کی وجہ سے سر جھکا کے گزرے تھے. آج یہاں ٹہنی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس جگہ حضور نے سر جھکایا تھا اس لیے میں نے آپ کی سنت میں آپ کے اتباع میں سر جھکایا. حالانکہ وہاں ٹہنی نہیں ہے، حضور نے ضرورت کے لیے سر جھکایا تھا. لیکن اتنا اتباع کرنے والے ایک مرتبہ یہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے. ایک جگہ اونٹ کو روکا اور اونٹ کو بٹھایا اور پھر راستے سے ہٹ کر جیسے کوئی پاس تقاضا پورا کرنے کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے آئے، آپ کی اونٹ پہ سوار ہوئے اور ارشاد فرمایا مجھے کوئی تقاضے کی حاجت نہیں تھی، مجھے کوئی پیشاب نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حضور کو تقاضا ہوا، حضور نے یہاں اتر کے اس جگہ تقاضا پورا فرمایا تھا. آپ کے اتباع میں میں نے اپنی سواری کو روکا، اس کو بٹھایا اور آپ کے اتباع میں میں یہاں بیٹھا، حالانکہ مجھے پیشاب کی حاجت نہیں. اتنا اتباع کرنے والے تھے، اتنا اتباع کرنے والے تھے. ایک مرتبہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ میں تشریف لے آ رہے ہیں. اب لوگ کھڑے ہیں ڈرے ہوئے. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہ جی سامنے ایک درندہ کھڑا ہوا ہے، راستہ روکا ہوا ہے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، بیچ میں کھڑا ہوا ہے. لوگوں کو چیرتے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے، دیکھا تو شیر کھڑا رکھا. اس کا کان مروڑا، تھپڑ مارا. کہا اگر تجھے اپنی عربی زبان میں کہہ رہے شیر سے، اگر تجھے اللہ نے ان میں سے کسی کے پھاڑ کھانے کا حکم دیا ہے تو اللہ حکم پورا کر، ورنہ جا بھاگ جا جنگل میں. یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے، لوگوں کیوں ستا رہا ہے؟ تھپڑ مارا. شیر نے اپنا سر جھکایا اور مجمع سے نکلتا ہوا جنگل میں چلا گیا. پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ہر مخلوق اس کو ڈراتی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر ہر مخلوق اس کو ڈراتی ہے. چھوٹا جانور چوہے سے لوگ ڈرتے ہیں، اتنا خوف آیا تھا دل میں، چوہے ڈرتے ہیں، چھپے کی نکل آئے چھپے ہی ڈرتے ہیں. اور تو اور پھر یہ اتنا ڈر ہو جاتا ہے، اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ رات کے وقت چاند نکلا ہوا ہے اور چل رہے، پیچھے اپنا سایہ پڑ رہا ہے، چاند کی روشنی میں اپنا سایہ. کہتے میرے پیچھے کوئی مرد آ رہا ہے، میرے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے. ارے بھائی آدمی نہیں، تیرا اپنا سایہ. نہیں میں خود دیکھا آدمی آ رہا ہے. جب اللہ کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے پھر ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا. سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے، میں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنا ہے. اور یہ اللہ کے حکم، پیارے نبی کے طریقے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے سے. کوئی اور جذبہ نہیں ہے میرا، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے. میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور اللہ مجھ سے راضی ہو کر میری محنت کوشش کو قبول فرما کر
اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرما۔ دیکھیے ہم ایک کو دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد فرمایا جس سے میں نے بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، اچھی بات کا حکم کرتے ہو، بری بات سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر امت یہ چاہے کہ خیر امت بن جائے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کو چاہیے وہ اعمال کرے جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ امر بالمعروف، لوگوں کو اچھی بات کی طرف لے کے آنا، اچھی بات کا حکم کرنا، یعنی ان کو ترغیب دے کر، شوق دلا کر، نیکی کے کام کی طرف ان کو لے کے آنا، اور وعید سنا کر اللہ کے حکموں کے توڑنے پر جو وعیدیں آتی ہیں اس سے بچانے کے لیے وہ وعید سنا کر اور اس سے بچانا۔ اور یہ بچانا یا نیکی کی طرف لانا یہ نرمی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، غصہ نہیں ہے تبلیغ میں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے تبلیغ میں تو نرمی ہی نرمی ہے، محبت ہی محبت ہے، اکرام ہی اکرام ہے، اکرام ہی اکرام ہے، محبت ہی محبت ہے، نرمی ہی نرمی ہے، نرمی ہی نرمی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی، دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے ایک اعرابی آئے، حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد اٹھے، اب مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کرنے، مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ اٹھے ان کو روکنے کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روکنے والے صحابہ کو روکا، چھوڑ کرنے دو پیشاب۔ اب کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا منکر، کتنا بڑا گناہ، مسجد میں تو کوئی ناپاک چیز بھی لے کے نہیں آنی چاہیے کہ جائے کہ مسجد میں پیشاب کرے آدمی، تو بہت بڑا گناہ۔ حضور نے روک دیا۔ حضور امت کے شفیق تھے، رحیم تھے، شفقت والے، رحم والے، کریم تھے، کرم والے۔ اپنے امت کے فرد کے لیے اگر صحابہ ان کو پیشاب کرتے کرتے روکتے تو خطرہ تھا، اچانک پیشاب کرتے کرتے پیشاب کو روکتے، ایسا نہ ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ان کو اندرونی بیماری ہو جائے۔ پیشاب کرنے دو۔ اب یہ حضور کی زندگی سے، حضور کی پیاری پیاری مبارک زندگی سے سبق ملتا ہے، کسی کو اگر برائی سے روکنا بھی ہے تو اس کو تانے دے کر اور اس کے اس پہ غصہ کر کے اور اس کو جتا کر نہیں، بلکہ نرمی محبت سے۔ جی ہاں، جب وہ پیشاب کر کے اٹھے، حضور نے ان کو بلایا، پاس بلایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہاں ناپاک چیز نہیں لانی چاہیے اور یہاں ناپاک پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایسے پیار سے کہا، ایسی محبت سے سمجھایا، اب ساری زندگی کے لیے انہوں نے طے کر لیا کہ مسجد میں نہ کوئی ناپاک چیز لانی ہے اور نہ مسجد میں کوئی پیشاب وغیرہ کرنا ہے۔ منکر ختم ہو گیا، منکر ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے منکر سے نہیں روکتے، تبلیغ والے ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو معروف کو زندہ کرنا، اچھائی کو زندہ کرنا، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرنا، جب اچھائی زندہ ہو جائے گی تو برائی ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کتنی بڑی غلط بات ہے، کتنے بڑے گناہ کی بات ہے، مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اسے دوستی لگائی، جوڑ بٹھایا، اس سے ملتے رہے، آہستہ آہستہ کر کے اس کو مسجد میں آنے والا بنا دیا۔ اب وہ کبھی ایک نماز میں آ رہا ہے، کبھی دو میں آ رہا ہے، کبھی نہیں بھی آ رہا، لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ ترغیب دیتے رہے۔ پھر اس کو تعلیم میں بیٹھنے کی ترغیب دی، وہ تعلیم بیٹھنے لگا، آہستہ آہستہ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا اور پانچوں وقت کی نماز کا پکا نمازی بن گیا۔ اب بتائیے نماز چھوڑنا کتنا بڑا منکر، کتنا بڑا گناہ۔ اس کے لیے کیا فرمایا کہ نماز پڑھنے کی ترغیب دے کر، نماز پڑھنے کا فائدہ بتا کر، تعلیم بٹھا کے نماز کے فوائد سنے گا، فضائل سنے گا، دل میں شوق پیدا ہوگا، نماز شروع کر دے گا۔ تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے اور نماز چھوڑنے کا جو منکر ہے وہ اس نے چھوڑ دیا اور نماز پر آ گیا، منکر چھوڑ دیا، معروف پر آ گیا۔ معروف زندہ ہوگا، منکر ختم ہوگا، معروف زندہ ہوگا، منکر ختم ہوگا۔ جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ استغفر اللہ، استغفر،
کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا حرام. صحابہ تیش میں آ گئے، صحابہ بے چین ہو گئے. کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو اتنے برے کام، اس کی اجازت مانگ رہا ہے، اور کس سے؟ حضور سے. صحابہ تو غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے. حضور نے اس کو پاس بلایا اور اس سے فرمایا، سمجھایا اس کو، وہ دیکھو تم کیا پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے حق برا کام؟ یا رسول اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ ایک ہی رشتے کے تعلق کا خاتون رشتہ خاتون کا نام لے لے کے. اب وہ ہر ایک پہ کہہ رہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. جیسے تم نہیں چاہتے ایسے کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ اس کے مستورات کو برا کام کیا جائے. پھر اسے قریب بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے دل کو اور اس کی شرمگاہوں کو گناہ سے پاک. وہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھے یہ برا کام اچھا لگتا تھا اب اتنی زیادہ برا لگنے لگا، اتنی زیادہ برا لگنے لگا. عرض یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک نیک کام کے لیے، ایک ایک معروف کے لیے محنت کرنی ہے. اللہ رب العزت معروف کو زندہ فرمائیں گے، منکر مٹے گا، اچھائیاں زندہ ہوں گی، برائیاں ختم ہوگی. اور جب دعوت دی جاتی ہے اللہ رب العزت دعوت کی برکت سے اللہ باطل کو توڑتے ہیں، باطل کو ختم کرتے ہیں. دعوت والے کام کو اپنا فریضہ حیات، اپنا فریضہ حیات، اپنی زندگی کا اصل فرض، اس کو ہم قرار دیتے ہیں. جیوں گا تو اس کام کے ساتھ اور مروں گا تو اس کام کو کرتے کرتے. میرا 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 اوڑھنا بچھونا، میرا سونا جاگنا، میرا جینا مرنا اس کام کے ساتھ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نکلتے تھے اللہ کے راستے میں، محنت کرتے رہتے تھے، محنت کرتے رہتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ وہاں اسلام کو زندہ فرما دیا کرتے تھے اپنی قدرت سے، وہاں والوں کو ہدایت دے دیا کرتے تھے، یا پھر ان کی وہاں موت آ جاتی تھی، یا اگر جنگ ہوئی تو اس میں شہید ہو جاتے تھے. ہر تقاضے کو صحابہ نے قربان کیا، ہر تقاضے کو قربان کیا دین کی دعوت کے لیے. ہم بھی اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اصل کام بنائیں کہ مرتے دم تک اس کام کو اپنا مقصد بنا کر، اپنا اصل کام بنا کر اس کام کو ہم نے کرنا ہے. آپ سب میں سے بہت سے حضرات نے ہمارے محترم حاجی محمد عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنے ہوں گے. اپنے اکثر بیانوں میں اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو. کہ وہی سنا آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ حاجی صاحب کے بیانوں میں سنا ہی نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ ارے جواب نہیں دے رہے آپ لوگ. ہاں بہت سے لوگوں نے سنا. اکثر فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں اس کام کو اپنا کام بنا لو، اس کام کو اپنا کام بنا لو. جیسے آج دکاندار نے دکانداری کو، تجارت کو اپنا کام بنایا، کارخانے والے نے کارخانہ چلانے کو اپنا کام بنایا، جیسے باغ اور کھیت والے نے باغ میں محنت کرنے کو اور کھیت میں کام کرنے کو اپنا کام بنایا. فرمایا کرتے تھے اس دعوت والی محنت کو، حضور والی مبارک محنت کو اپنا کام بنا لو. اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. دیکھیں اس کے لیے بھائی ایک چلہ کافی نہیں ہے، 3 چلہ کافی نہیں، یہ تو ساری زندگی کا کام ہے. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دعوت والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، ہر حال میں کرنے والے بنے، ہر حال میں کرنے والے بنے. ایک صحابی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. جب تبوک کا سفر آیا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تبوک کا سفر بہت سخت سفر تھا، سخت گرمی تھی، اور اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی کا لشکر. صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، ایک ایک سواری پر 7 8 صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے، اور لمبا سفر تھا، گرمی سخت. اور اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ صحابی جو نئے نئے صحابی بنے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے تبوک پہنچا دے، اپنے راستے میں تبوک پہنچا دے، اور وہاں جا کر میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ میں اس عبداللہ ذو البجادین کی خون کو کافروں پہ حرام کرتا ہوں. وہ رونے لگے کہ رسول اللہ میں تو آیا تھا دعا کرانے آپ سے کہ میری شہادت کی دعا کرا دیں، شہادت کی دعا کر دیں، آپ نے تو میرے خون کو کافر حرام کر دیا. ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تم تبوک چلو ہمارے ساتھ اور تبوک پہنچ جاؤ، اور وہاں پہنچ کے تم کو بخار چڑھ جائے، بخار تیز ہو جائے اور تیز ہو جائے اور تیز ہو جائے، حتیٰ کہ اس بخار کی شدت میں تمہارا انتقال ہو جائے، تب بھی تم شہید ہو. خوش ہو گئے. سفر کیا حضور کے ساتھ، جیسے بھی سفر کیا مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ،
پہنچ گئے تبوک، اور ویسے ہی ہوا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہاں پہنچ کے ان کو بخار چڑھ گیا، بخار تیز ہو گیا اور تیز ہو گیا اور تیز ہو گیا، حتیٰ کہ اسی بخار کی شدت میں ان کا انتقال ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے اونچے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں دور سے قبرستان میں روشنی دیکھی۔ میں نے کہا اس وقت رات میں قبرستان میں کون آیا ہے، کس کو دفن کرنے آئے؟ میں قبرستان کے اندر گیا تو وہاں جا کر دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، لاؤ اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو مجھے دو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی عبداللہ بن بجادین صحابی تھے۔ حضور نے ان سے لے کر اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے قبر میں ان کو اتارا۔ اس کے بعد قبر کو ڈھکا لکڑیوں سے یا اینٹوں سے، جس سے بھی ہوا، اور اس کے بعد مٹی ڈالی۔ جب قبر تیار ہو گئی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی، اے اللہ میں آپ کا نبی، میں اس عبداللہ بن بجادین سے راضی ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ یہ وہ صحابی تھے جو کفر کی حالت میں، ان کے دل میں اسلام کی محبت آئی تھی۔ اپنے چاچا کو کہا کہ میں اسلام لے جا رہا ہوں، چاچا غصے ہو گئے، میں نے جو تجھے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، میں نے جو تجھے اونٹ دیے ہیں، تجھے بکریاں دی ہیں کہ اپنا کاروبار کر، سب چھین لوں گا اور تیرے کپڑے بھی اتار لوں گا۔ کپڑے بھی کہ چاچا نے پرورش کی تھی، انہوں نے جو ہے کہا لے لو اپنے سارے اونٹ، لے لو اپنی ساری بکریاں، مجھے نہیں چاہیے، اور کپڑے اتار کے ڈال دیے چاچا کے سامنے، مجھے تمہارے کپڑے بھی نہیں چاہیے، تم کیا اتارو گے؟ میں تمہیں اتار کے خود دے دیتا ہوں۔ والدہ کے پاس گئے، والدہ نے کہا عبداللہ، عبد العزیٰ، ان کا جاہلیت میں نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ تجھے کیا ہو گیا؟ ننگ دھڑنگ ماں کے پاس چلا آ رہا ہے۔ یہ سارا واقعہ سنایا کہ میں تجھ سے کی اسلام لانے کی امید تھا، لیکن ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں آئی، لیکن میں تو اب اسلام کے انتظار کرتے، چاچا کے اسلام لانے کے انتظار کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا، اب مجھے یہ فکر ہو رہی ہے کہ میری موت نہ آ جائے کفر میں، اس لیے میں تب جا رہا ہوں مدینہ منورہ۔ والدہ نے یہ سنا، ایک بڑی چادر دے دی، انہوں نے بیچ میں چادر کاٹی، آدھی چادر کی لنگی بنائی، آدھی چادر اوپر اوڑھ لی، مدینہ میں پہنچ گئے۔ اپنی دنیا کو لات مار کر سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں آپ کا نبی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں ان کا یہ اعزاز دیکھ کر میں نے کہا کاش ان کی جگہ میں ہوتا اور آج مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارتے اور میرے لیے دعا فرماتے۔ دعوت والا کام کرتے کرتے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم نے اعمال کرنے ہیں، حضور کی ایک سنت پہ عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اور کوئی جذبہ نہ ہو ہمارا، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا جینا مرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادتیں اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس محنت کو اپنی محنت بنانا ہے اور اس محنت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ دنیا کے تقاضے، دنیا کی ضرورتیں، گھر والوں کی، بال بچوں کی ضرورتیں، ان کو ہم پیچھے کریں اور دین کی دعوت والا کام کو آگے رکھیں۔ چھوڑنا ان کو بھی نہیں ہے، کاروبار کو بھی نہیں چھوڑنا، بچوں کی ضروریات کے لیے انتظام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، لیکن اصل اس کو بنائیں۔ کبھی ضرورت پڑ جائے، ایسا تقاضا آ جائے کہ ایک طرف دنیا کا تقاضا ہے، ایک طرف دین کی دعوت کا تقاضا ہے، تو ہم دین کی اور دین کی دعوت کے تقاضے کو مقدم کریں گے اور دنیا کے تقاضے کو پیچھے کریں گے۔ اس پر اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ ہماری روزی برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو آپ سب تیار ہیں پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار؟ دنیا کونے کونے میں جائیں گے، ایک ایک بر اعظم میں جائیں گے، اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ تیار ہے اس کے لیے بھائی؟
ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جیب پہ نگاہ مت کیجیے کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں، میرے پاس گھر میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ غیب پہ نگاہ رکھیے. اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے انتظام فرمائے. تو تیار ہے نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ ایک دوسرے کو خوب دعوت دے. اب یہ اجتماع ہمارا شروع ہو چکا ہے، تو ایک دوسرے کو خوب دعوت دیں، یاد کریں. اجتماع میں آنے والے مجمع خوب محنت کریں. دیکھیے یہ سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں. ان کا محنت کریں، ماحول میں آئے ہیں، تھوڑی سی محنت سے راضی ہو جائیں گے. 4 مہینے کے لیے، ایک چلنے کے لیے، اور جو 4 مہینے لگا چکے ہیں 7 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے ہم تجار کریں. خوب دعوت دیں. ہمارے اس مجمع میں ہر وقت دعوت کی فضا ایسی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اور رات کو تہجد میں اٹھ کر رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی، اپنے رشتے داروں کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا کریں. دعائیں کون کون کرے گا بھائی؟ سب کریں گے نا. دیکھو تہجد کے وقت میں سونا نہیں. اب تو راتیں بھی لمبی ہو گئی ہیں. تہجد کے وقت میں ہم اہتمام سے اٹھیں، وضو کریں، نفل پڑھیں، لمبے لمبے قرات کریں، قرآن شریف پڑھ کے اللہ کو سنائیں، اور نوافل کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کریں. تیسرا بڑا عمل تہجد کا قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کر کریں. اور چوتھا بڑا عمل لمبی لمبی دعائیں کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنی ضروریات سلوٹوں پوری کر لیں، انفرادی وقت میں پوری کر لیں. باقی سارا وقت یا اجتماعی اعمال میں، یا ایک دوسرے کو دعوت دینے میں، یا اپنے انفرادی اعمال. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ اللہ کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ قبول فرمائے. آمین تو کہیے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. جن بھائیوں کا وضو ہے صفوں میں بیٹھ، ابھی سے صفوں بیٹھ جائیں. اور جن بھائیوں کا وضو نہیں، وہ جلدی وضو کے لیے جانا ہے اور استنجا کرنا ہے، جلدی سے وضو کر کے تشریف لے آئے اور نماز کی تیاری کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.